بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا جادو بائی ایم اے راحت کا آج ہم 6واں ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ مجھے واپس جیل سے لے آیا گیا۔ دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے۔ مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دی۔ سرفراز بھی حیران تھا۔ غالباً اسے پہلی بار اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا۔ وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق احمد صاحب نے تفصیلات مکمل کی۔ ویسے بھی وہ میری فائل حاصل کر چکے تھے جو ان کے پاس موجود تھا۔ بڑے قانون دانوں میں شمار ہوتا تھا، چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ بیچارے اپنے طور پر کوششیں تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کے چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں، اور اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوشش بے اثر ہی تھی۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کمبخت کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ ان مشکل ترین حالات میں بسر کر رہا تھا، ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بات خود میری اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جبکہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا شہر میں۔ بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام کو ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا۔ قیدیوں کو ہتھ کڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں۔ کہاں جا رہے تھے، کہاں تک سفر کرنا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قید تو قید ہی ہوتی ہے، چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہوئے۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹریاں انتہائی بوسیدہ، دیوار ٹوٹی پھوٹی، پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ بد مزاج لوگ تھے، یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا، سیاہ ڈنٹھلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھیں۔ مچھروں اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی، نہ دن کو چین آتا تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا گیا۔ اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہفتہ، مہینے اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے اور زندہ تھا، اور اس سے پہلے کے لوگ سال ہر سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔
ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جلستے دن جلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ وسیع و عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ بھائی کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا، کسی شکل میں وہ نہیں نظر آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھیں۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جا رہے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دھیانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں بے جان سے ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ نہیں دے رہی تھی میری، یہ میرا بھائی ہی تھا، میرا چھوٹا بھائی۔ بھلا اپنے خون کو نہیں پہچان سکتا تھا، محمود کو نہیں پہچان سکتا تھا، اپنے محمود کو۔ وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ محمود، میرا محمود۔ منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر سارا وجود مجسم آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا گیا اور میری نگاہیں ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ بیرک 8 کی طرف جا رہے تھے۔ یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت ہو رہی تھی میرا دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا۔ شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا ہے، وہ بھی قاتل ہے، اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی ہے، نہ جانے دن کیسا گزرا، کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ میرا ساتھی رئیس خان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا رئیس صاحب۔ دل؟ یہاں بھی دل ساتھ لائے ہو بھیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرا دیا۔ نئی قیدی آئے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کون سی کوٹریوں میں رکھے گئے ہیں؟ تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ ادھر بھی تو لائے گئے ہیں؟ ہاں، وہ 3 کوٹریاں بھری نظر آ رہی ہیں، رئیس خان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اور میری نظریں ادھر کا طواف کرنے لگیں۔ انہی میں سے کسی میں محمود تھا۔ محمود سے ساری کہانی معلوم ہوگی۔ امی کے بارے میں، ابو کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں دل تڑپ رہا تھا۔ بیرک میں خاموشی طاری ہو گئی، بس کبھی کبھی سنتری کے بوٹوں کی آواز سنائی دیتی اور اس کے پاؤں نظر آ جاتے۔ اس کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا، کیا محمود سزائے موت کا مجرم ہے؟ قتل کے نتیجے میں اس کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اسے کیا سزا دی گئی ہے؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے محروم ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ مجرموں کا گھرانہ نہیں ہے؟ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ کیا یہ کبھی نہ سمجھ پائیں گے کہ یہ سب کچھ ایک شیطان کا کیا دھرا ہے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شیطان مجھے ایک گندے کام پر اکسانا چاہتا ہے۔ وہ ایک مقدس مزار کی بے حرمتی کروانا چاہتا ہے۔ اپنے کالے جادو کو مکمل کرنے کے لیے وہ میرا سہارا طلب کر رہا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق اس گندی کوشش میں اس کے ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب اس شیطان کے اعلی کار کیوں بن گئے ہیں؟ یہ میرے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر میں شیطانیت پر اتر آؤں تو پھر یہ روتے چیختے پھریں گے۔ کیوں نہیں سوچا جاتا میرے بارے میں؟ کیوں نہیں کرتے یہ کچھ میرے لیے؟ سب اس شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج اگر میں برائی کے راستے اپنا لوں، اپنے دین کے راستے چھوڑ کر اس شیطان بھوریا چرن کا ساتھی بن جاؤں، تو پھر یہ سب میرے تلوے چاٹیں گے۔ شیطانیت کا راج قائم ہو جائے گا۔ شیطانیت کا راج کیوں قائم ہونے دیا جا رہا ہے؟ کیوں اکسایا جا رہا ہے مجھے؟ اگر محمود کو پھانسی ہو گئی، اگر وہ سزا پا گیا، تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ سن لو میری بات، اگر تم نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا تو میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی غلط راستوں پر نکل سکتا ہوں۔ روکو مجھے غلط راستوں پر جانے سے۔ لیکن یہ دل کی خاموشی چیختی تھی، جنہیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس روئے زمین پر کوئی نہیں سنے گا میری بات۔ مجھے اپنی بات سنانی پڑے گی، ان لوگوں کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ جذبات کی بول ان کے کانوں تک نہیں پہنچیں گے، کبھی نہیں پہنچیں گے۔
عمل چاہیے عمل، ورنہ میں محمود کو ہمیشہ روتا رہ جاؤں گا۔ اتنی بے بسی اچھی نہیں ہے، مجھے محمود کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ دل میں لہریں اٹھنے لگیں، ہاتھ پاؤں میں اکڑن سی پیدا ہو گئی۔ رئیس خان گہری نیند سو رہا تھا۔ کم بخت کو پتہ نہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی تھی۔ وہ سو جاتا تھا تو اگر اس کے جسم کو کوئی حصہ بھی کاٹ دیا جاتا تو شاید اسے صبح ہی اس بات کا پتہ چلتا۔ اتنی گہری نیند سوتا تھا وہ۔ آنکھوں میں نمی خشک ہو گئی تھی، ایک جلن سی پیدا ہو گئی تھی ان آنکھوں میں۔ دماغ میں بھی کچھ سیاہ دھبے ابھر آئے تھے جو محسوس ہو رہے تھے۔ میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا لیکن بھائی کے لیے ضرور کچھ کرنا ہوگا۔ دماغ اس وقت عجیب سی کیفیت کا حامل ہو گیا تھا۔ چنانچہ سازشیں جنم پانے لگیں اور جب صبح کی روشنی نمودار ہو گئی تو میں ذہن میں پورا پروگرام بن چکا تھا۔ اس وقت میرے وجود میں ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا اور میں کم از کم اسے بھورے جڑ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں راستے متعین کرتا رہا، فیصلے کرتا رہا اور میں نے اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا۔ کسی قسم کی بے کسی اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں آ گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا۔ رئیس خان نے تبصرہ بھی کیا تھا کہ مجھ پر کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں نے کہہ لگا کر اسے کہا تھا کہ بیماری روزانہ تو نہیں ہوتی۔ دن کی روشنی میں نے محمود کو دیکھا تھا اور اس بیرک کو بھی جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بیرکوں میں سناٹے پھیلتے چلے گئے۔ سنتری ڈیوٹی پر آ گیا اور جیل کی دنیا خاموش ہو گئی۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس سناٹے میں ہزاروں آوازیں پوشیدہ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا بے آواز ہوتا تھا، ان کے صرف دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کو ڈیوٹی والا سنتری بدستور بیرک میں گشت کرتا رہا اور میں اب اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹری کی طرف آتے ہوئے محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے لگا اور ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی اور اسے خون بہنے لگا۔ تبھی میں اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا اور میرے حلق سے اذیت ناک راہیں نکلنے لگیں۔ البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لیں۔ تدبیر کارگر ہوئی۔ سنتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ لگتا تھا اسی سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا اور کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کلائی سے بہتے ہوئے خون اور میری گھٹی گھٹی آواز نے اس کے دل میں ہمدردی جگا دی اور اس نے جلدی سے چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ غلطی کی تھی اس نے، یہاں انسانیت کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ قیمت اسے بھی ادا کرنی پڑی۔ جو ہی اس نے میرے زخم کو چہرے قریب کیا میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوتیں صرف کر دی اور اسے منہ سے آواز نکالنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ پتہ نہیں بیچارہ مر گیا تھا یا صرف بے ہوش تھا۔ میں نے اسے بے سود پا کر آہستہ سے اپنی جگہ لٹا دیا اور پھر اس کے پاس موجود چابیوں کا گچھا اپنے قبضے میں کر لیا۔ باہر نکل کر میں نے تالا بند کیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا سنتری اپنا چکر پورا کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بیرک کے موڑ پر اس کا استقبال کیا۔ جو ہی وہ موڑ گھوما میرا طاقتور گھونسا اس کی ناک پر پڑا، اور ناک کی چوٹ بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور اسے گرنے نہیں دیا۔ وہی گر میں نے اس پر بھی آزمایا جس سے پہلے سنتری کو سنبھالا تھا۔ جب مجھے بے حس و حرکت ہو جانے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے ایک تاریک جگہ لٹا دیا۔ تقدیر شاید اس وقت میری طرف سے بے نیاز تھی کیونکہ میں اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے محمود کی کوٹری تلاش کرنے میں وقت نہیں ہوئی۔ میں چابیوں کے گچھے کی تمام چابیاں آزمانے لگا اور ایک چابی نے اس کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ اندر 4 قیدی تھے جن میں ایک محمود تھا۔ وہ زمین پر آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، دل میں پیار کے بہت سے پھول کھل اٹھے، لیکن یہ عمل کا وقت تھا، ابھی بہت مشکل مراحل تھے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جا کر سرگوشی کی۔ محمود، جاگو محمود، محمود۔
اس کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے پھرتی سے اس کا منہ بھینچ لیا تھا۔ اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ کافی مضبوط گرفت تھی، ایک مکمل مردانہ گرفت جو میرے ہاتھ کو منہ سے ہٹا سکتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میرے الفاظ اس کی سماعت نے محسوس کر لیے۔ اس نے انہیں سمجھ لیا، جس کا اندازہ اس کی گرفت ڈھیلے پڑ جانے سے ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، ہوشیار ہو جاؤ، یہ نہ سوچو میں یہاں کیسے آ گیا، یہ سب بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ تمہیں خود کو سنبھالو، پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں جیل سے فرار ہونا ہے۔ کیا تم جاگ گئے ہو؟ اس نے گردن ہلا دی اور میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ پھر پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے قیدیوں پر ڈالی اور دوسری کھلے دروازے پر۔ پھر وہ گردن جھٹکنے لگا۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور بے آواز چلتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اب وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہا تھا۔ باہر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دوسرے سنتری کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی رائفل اٹھا لی۔ ساتھ ہی کارتوس کی پیٹی تھی۔ یہ میں نے نہ کیا تھا نہ سوچا تھا، مگر اس سلسلے میں مجھ سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں بے آواز قیدیوں کی کوٹریوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیرک کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جس کی دوسری طرف موت بھی تھی اور زندگی بھی۔ جیل سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم نے سمجھا تھا، لیکن میرے لیے نہ زندگی کتنی دلکش تھی نہ موت۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ جینا نہیں چاہتا تھا، کون نہیں جینا چاہتا، بس جو بیت رہی تھی اس نے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہاں، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں 1000 بار مرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ابھی تک اس دنیا میں کیا دیکھا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، مگر میرا محمود۔ لاؤ یہ رائفل مجھے دے دو، میں نے سرگوشی کی۔ نہیں بھائی جان، اسے میرے پاس رہنے دیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے انداز میں بڑی پختگی تھی جس پر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم بیرک کی دیوار سے لگے آگے بڑھنے لگے۔ سرچ ٹاور پر سنتری مستعد تھے۔ سرچ لائٹ گھوم رہی تھی۔ کئی بار ہم اس کی زد میں آتے آتے بچے۔ ایک جگہ دیوار تعمیر ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے ادھر ہی کا رخ کیا۔ میں نے تقدیر ہی کا سہارا لیا تھا، مگر اگر محمود کو نہ دیکھتا تو شاید فرار کا تصور بھی نہ کر پاتا۔ لیکن اب صرف میری ایک ہی آرزو تھی، محمود کو لے کر جیل سے نکل جاؤں۔ صحیح معنوں میں تو میں نے اب جرم کیا تھا، یعنی 2 سنتریوں کو زخمی کر کے، اور یہ جرم اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا، ورنہ ایسے کبھی نہ کرتا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب بھی ایک سنتری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں محمود نے عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے سنتری کو دبوچ لیا تھا۔ محمود نے دوسرے سنتری کی رائفل مجھے دیتے ہوئے کہا، اسے سنبھالیے بھائی جان۔ میں نے رائفل پکڑ لی۔ بس کچھ دیر ہی کا فیصلہ تھا کہ ہم اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے سہارے باہر نکل آئے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن وقت ہماری مدد کر رہا تھا۔ جیل سے باہر آ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تاحد نگاہ گہرا سناٹا چھائے ہوا تھا۔ کچھ دور تک ہمیں بہت محتاط ہو کر دوڑنا پڑا، اور جب جیل کے ٹاور کی روشنی غائب ہو گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آبادی کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے محمود کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ تھک گئے بھائی جان؟ بالکل نہیں، مگر شہر میں داخل ہونا خطرناک ہوگا، ہمارے جسم پر تو قیدیوں کا لباس ہے۔ شہر میں تو داخل ہونا پڑے گا، وہیں کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، محمود نے کہا، اور پھر بولا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ رائفل اس نے اس طرح سنبھالی ہوئی تھی جسے ضرورت پڑنے پر اسے بے دریغ استعمال کرے گا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے اور تاریک راستوں کا سہارا لیتے ہوئے بلاخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے رہائشی علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ ایک بنگلے کے سامنے محمود رک گیا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لے کر کہا، آپ یہیں رکیں بھائی جان، ہوشیار رہیں۔ اول تو میں کسی ہنگامے کا موقع نہیں دوں گا، مگر کچھ دیر ہو جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا مناسب ہوگا۔ مگر محمود، صرف لباس کے حصول کی کوشش کروں گا اور کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں بنگلے کے سامنے ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ تاریکی کے باوجود محمود کے حرکات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کے حرکات میں بڑی مہارت کا احساس ہوتا تھا۔ اس مختصر وقت میں اسے سب کچھ کیسے آ گیا؟ وہ بنگلے میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں نے گردن اٹھا کر درخت کو دیکھا۔ اس کی پھیلی ہوئی شاخوں تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں سے بنگلے کے احاطے کے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ بنگلہ اندر سے تاریک تھا، مجھے کچھ نظر نہ آ سکا۔
اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کانوں میں کچھ مدھم مدھم چیخوں کی آوازیں ابھری اور میں رائفل سنبھال لی، لیکن چیخیں دوبارہ نہ سنائی دی تھیں۔ کوئی 2 منٹ کے بعد بنگلے میں کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی کھڑکی کے شیشوں سے جھلکتی تھی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، جان آنکھوں میں سمٹی آ رہی تھی، بدن پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی۔ نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ جانے محمود۔ وقت کس طرح گزرا کوئی احساس نہ ہو سکا، مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ پھر میں نے ایک سایہ بنگلے سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھا۔ کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ باقاعدہ گیٹ کھول کر باہر آیا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ محمود ہی تھا، مگر شلوار قمیض میں ملبوس۔ اب اس کے ہاتھ میں رائفل کے بجائے ایک سوٹ کیس تھا، جسے سنبھالے وہ باہر آیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں پھرتی سے درخت کے نیچے کود آیا تھا۔ محمود نے مجھے دیکھ لیا اور تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ اس نے بغل میں سے ایک ہینڈل نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، درخت کے آڑ میں جا کر لباس تبدیل کر لیں، یہ آپ کے بالکل درست ہوگا۔ اور کیا بنگلے کے مکین؟ نہیں، ان کا خطرہ نہیں ہے۔ باتوں کا وقت نہیں تھا، میں نے اسے فوراً لباس لیا اور تبدیل کر لیا۔ اس دوران محمود نے سوٹ کیس سے پشاوری چپل نکال لی تھی۔ انہیں پہن کر دیکھیں، خدا کرے یہ آپ کے پیروں میں آ جائے، بس کام چل جائے، بعد میں بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے چپلیں پہنی، بالکل ٹھیک آئی تھی۔ محمود ہنس پڑا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہاں ہمارے ہی 2 بھائی موجود تھے۔ ان کے جسم اور پاؤں ہمارے جیسے ہی ہیں۔ تمہیں چوری کرنی پڑی ہے محمود؟ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بالکل نہیں، البتہ رقم دیتے ہوئے وہ بہت کسمسائے تھے، مگر کیا کر سکتا تھا، اخراجات کے لیے رقم تو چاہیے تھی، محمود نے کہا، اور میں نے ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچے، ریل کا سفر کیا، پھر ایک جانے پہچانے اسٹیشن پر اتر گئے۔ یہاں ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا، غسل اور پھر کھانا پینا۔ میں محمود کے تمام حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے کہا، محمود بیٹے، اب مجھے تمام وقت بتاؤ، کیا گزری، حالات کیسے رہے، وہ سب لوگ؟ ویسے زیادہ کچھ نہ بول سکا، میری آواز بھرا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب آپ گرفتار ہو گئے تھے۔ سب پریشان تھے، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، ہماری صرف ایک آرزو تھی کہ آپ کی زندگی بچ جائے۔ ابو کا فیصلہ تھا کہ اپنے تن کے کپڑے تک فروخت کر دیں گے آپ کی زندگی بچانے کے لیے۔ آس پڑوس کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے تھے، وہ ہم پر آپ کا نام لے کر آواز کستے تھے، لیکن فیصلہ کر لیا گیا کہ کان بند کر لیے جائیں۔ ہم پر برا وقت ہے، اس کے ٹلنے کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ ہم خاموش رہے۔ پھر وہ منحوس وقت آ گیا جب محمود خاموش ہو گیا۔ ہم مرجھا گئے تھے، ہم زندگی سے دور چلے گئے تھے۔ میں ان لمحات کے بارے میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، ہم آپ کی لاش لینے پہنچے، مگر ہم سے کہا گیا کہ لاش ابھی نہیں دی جا سکتی۔ خاصی بھاگ دوڑ کی ہم نے، مگر وہاں کچھ عجیب انداز تھا۔ مامور ریاض نے تو اسی وقت کہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے، کہ کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ امی تو سجدے میں چلی گئی تھیں۔ رات کو 3 بجے تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تب بڑے بڑے پولیس افسر اندر داخل ہوئے، چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ بہت منت سماعت کرنے پر ایک بڑے افسر نے بتایا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکی، عین وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے، مگر اب نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ پولیس ہمارے ملنے جلنے کی بھی نگرانی کرتی تھی، کوئی کہیں جاتا اس کا پیچھا کیا جاتا۔ تقریباً 1 درجن چھاپے پڑے ہمارے گھر۔ آپ کو شکور خان یاد ہوگا۔ ہاں، وہ دکاندار لطیف کا بیٹا، ہاں مجھے یاد ہے۔ کنڈا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اکثر آوازیں کستا رہتا تھا۔ اس دن مامور ریاض بازار گئے، اس نے مامور ریاض پہ آواز کسی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے نرمی ہی سے کہا تھا کہ بھائی، کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لطیف خان بھی بول پڑا، نہ جانے کیا کیا کہا ماموں سے۔ وہ گھر واپس آئے، ہاکی لے کر گئے اور لطیف خان کا سر کھول دیا۔ میں ماموں کے پیچھے دوڑا تھا۔ لطیف خان تو زخمی ہو گیا، مگر شکور نے ماموں پر حملہ کر دیا۔ پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا، میں نے اس کے ٹھیلے سے چھری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ ماموں میں ڈاک بنگلے میں ملوں گا، موقع ملے تو مجھے صورتحال بتائیے، اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل گیا۔ 5 دن میں ڈاک بنگلے میں چھپا رہا۔ 6ٹی رات کو ماموں آ گئے، بڑی احتیاط سے آئے تھے
اور کچھ خاص انتظامات کر کے آئے تھے۔ شکور مر گیا تھا، ماموں گرفتار ہو گئے تھے، مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی۔ ماموں نے کہا ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، پہلے ناظم پور جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد میں ناظم پور میں شفیق خالو کے ہاں ان سے مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں۔ وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے، چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر جیسے ہی فرید پور اترا پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور پہ اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں ہی بھیج دی گئی تھیں۔ پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاند خان ملے۔ کون چاند خان؟ کوئی شناسہ نہیں تھے، وہیں شناسائی ہوئی۔ بہت اچھے انسان تھے، پورا گروہ تھا ان کا۔ گروہ؟ ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرا قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ پھر میں ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خان نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر میری وہ تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی۔ زندگی بچانے کے سارے گر سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بچاؤ خود کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہازوں میں خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ مجھے چاند خان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وعدے کے مطابق میں ناظم پور بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا اور میں نے چاند خان سے اجازت لے ہی لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں رہے گا۔ وہ لوگ ابھی ناظم پور نہ بھی گئے تو جہاں جائیں گے وہاں کے بارے میں بتا جائیں گے۔ چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں، پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر چاند خان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے پر قدم رکھا ہی تھا کہ شفیق خالو نظر آئے، مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میرا گریبان پکڑ لیا۔ بدماش آوارہ خونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی، وہ مجھ سے ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا۔ فوراً نکل جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ خالو جان بولے۔ خالو جان، میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا، الٹے قدموں نکل جاؤ ورنہ۔ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا تو یہاں سے دفع ہو جا۔ مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ کیا وہ یہاں ہیں؟ دارالامان ہے نا، یہ تو تمہارے باپ کی جاگیر ہے، کوئی نہیں ہے یہاں۔ کہاں گئے ہیں؟ وہ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ جہنم میں گئے ہیں، چلو نکلو یہاں سے۔ خالو مجھے دھکا دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو کیا۔ اس وقت خالو جان خالہ سے بھی نہ ملنے دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا، لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر زار و قطار روئی۔ خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے۔ تب انہوں نے اپنی بپتا سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھ لیا۔ خالو جان ویسے ہی تنگ مزاج انسان ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ واقعات کی کچھ بھنک انہیں بھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ انہیں پناہ نہ دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس طاق میں تھی۔ خالو کے ہاں چھاپا پڑا، پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ 3 دن تک لاک اپ میں رہے۔ شاید پولیس نے ان سے بھی ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ 10,000 روپے دے کر جان چھڑائی اور امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی خالو شفیق کی کہانی۔ خالہ نے کچھ بتایا کہ امی ابو کہاں گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، کچھ موقع ہی نہ ملا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا۔ اوہ، میں نے ایک سرد آہ بھری۔ کھاتہ کھول لیا ہے انہوں نے اپنا بھائی جان، قرض تو وصول کرنا ہے ان سے، محمود نے سرد لہجے میں کہا۔
او نہیں محمود، نہیں بیٹے، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، چاند خان کے اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا؟ ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاند خان پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئیں، اور بھی میرا کیس چل رہا ہے۔ مجھے ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا۔ چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں؟ رواداری میں تمہارے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص دل سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان، وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں میرے ساتھ مخلص رہے، میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے کہیں تو پھر تمہیں چاند خان کے پاس واپس جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ، بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ ایک دم سست ہو گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی جان۔ آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کا بھی کہیں گے تو خدا کی قسم لگا دوں گا، لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا؟ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے آپ سب کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر اگر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنے بطور باہر نکل جاؤ، میں زون امی ابو کو تلاش کروں گا، اور جیسے ہی موقع ملا میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کے لیے جد و جہد بھی کروں گا۔ کم از کم ایک طرف سے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ ہاں، اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے تو میں تم سے پوری مدد لیتا، لیکن بیٹے اگر پھنسے تو دونوں ہی پھنس جائیں گے۔ اس طرح کم از کم ایک تو محفوظ ہو جائے گا تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ محمود سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر آپ مصیبت میں گھر گئے تو؟ میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گھر جاؤں ابھی مر بھی نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو پرسرار قوتیں مجھے اپنا اعلی کار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے محمود، مجھے ایک مکروہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہوں۔ پہلے میں نے ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ محمود نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ ہوٹل میں کافی وقت گزارا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے، اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن کسی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی خبر نہ مل سکی۔ بالآخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم نے اپنی تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک سفر کرنا تھا۔ ہر طرح کا سفر ہی کیا، چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب ہی تھا، کسی بھی وقت مصیبت نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے؟ البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا، پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے ہم دونوں نے، بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے، جس سے کچھ حلیہ بدلنے میں مدد ملی تھی۔ اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا، اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود خان کو پہچان لیا اور دوڑ کر اسے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بہت محبت کر رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھے، اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا اور چہرے ہی سے پروقار اور کسی اچھی گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، او ہو، یہ مسعود ہیں؟ کیوں میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہی ہیں، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازوؤں میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی، وہ بولے۔ اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھایا اور چاند خان نے باہر کا رخ کیا۔ چلو شہزادوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ایک بات کہوں محمود، یقین کر لینا میری بات پر، مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا، انتظار کر رہا تھا، کام کافی تھے آنے جانے کے، مگر 3 مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے۔ سوچا بس تم پر کام کروں گا، مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے اپنے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسے خان صاحب؟ بھائی تمہارے خالو نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا، میرے آدمی نے مجھے ساری اطلاع دی، کوئی طوفانی قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا
بس تیاریاں جاری رکھی. بات جب آخری حد میں آ جاتی ہے تو ذریعہ نہ رہتا کچھ کرنے کا. خبر مل گئی تھی کہ تم جیل سے بھاگ گئے ہو. کیسے خان صاحب؟ محمود بولا. تمہارا کیا خیال تھا تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے؟ دیکھو چندہ، تم حیات پور لے جائے گئے تھے، تھانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئیں تمہاری، اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے، وہاں 17 دن رہے، اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے. ایک سنتری مار دیا تم نے اور ایک زخمی کر دیا. چاند خان نے کہا. نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں. آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ معلوم رکھنا تھا بیٹے، ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے. موقع کی طاق میں تھے بس، مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی. یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب؟ میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں. چاند خان بولے. اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آ گئیں اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا، مصروف ہو گئے. چاند خان مخلص انسان تھے. میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اور لیگوان ہارڈو آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے. لیگوان ہارڈو جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا ہے، کپتان ہمارا دوست ہے. کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے. تو خان صاحب یہ کام کر دیجئے، یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا، مجھ پر احسان ہوگا. میں نے عاجزی سے کہا. خان صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر بولے. تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں؟ نہیں خان صاحب، بس آپ اسے نکال دیں، یہی کافی ہے. دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے. ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہو. یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے. اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب. ہاں، دعائیں ضرور دیں گے آپ کو. ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں، میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا. میں نے ممنونیت سے کہا اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے، پھر بولے. خود ملنا پڑے گا کپتان سے کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے. کیوں بھئی محمود تیار ہو؟ خان صاحب بھائی جان کا یہی کہنا ہے. کل صبح نکل چلیں گے. تیار رہنا، اللہ بڑا کارساز ہے. امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا مسعود میاں. یہاں رکنا، بھاگ مت جانا یہاں سے. جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا. اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا ہے. تم دونوں بھائی آرام کرو. خان صاحب اٹھ گئے. ہم دونوں وہیں رہ گئے تھے. میں نے کہا. کون سی دعائیں دوں خان صاحب کو؟ محمود، اگر یہ کام ہو جائے تو عرصے دراز کے بعد مجھے ایک خوشی نصیب ہوگی، مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان. محمود بولا اور میں نے اسے لپٹا لیا. مجبوری ہے محمود، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے ہماری دنیا وہاں آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے. اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا. تم جہاں کہیں بھی کسی بھی فرضی نام سے یہاں سے اپنی خیریت بھیجتے رہنا. میں چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے. دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا. مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا. چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے. میں انتظار کرتا رہا تاریخ کہ کس تاریخ کو واپس پہنچے. تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے. میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا. چاند خان نے کہا. جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں. مبارک ہو محمود، نکل گیا ہے. میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے. محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی. اگر ایسا ہو جاتا تو میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں. لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی. چاند خان نے مجھ سے کہا. اور اب مسعود میاں، ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی. مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان سے میری تسلی نہیں ہو پائی تھی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے جو مجھ سے بن پڑا وہ میں نے کیا. اب ذرا تم اطمینان سے بیٹھو، باتیں کرنی ہے. تم یہ بتاؤ کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں ہے تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے. محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں اطلاعات ملی تھی. چھوٹی بہن بھی ہے میری، ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں. ویسے تمہارے خالوں نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی. مانتا ہوں کہ حالات خود سر تھے، مگر رشتہ دار ہی تو کام آتے ہیں. کسی سے کیا شکایت، جو کچھ ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کر ڈالا. ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں. اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں تو مصیبت آتی ہے انسان پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے،
مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے، گناہ گار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ایک آدھ کام غلطی سے ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی؟ مگر معاملہ کیا تھا یہ تو بتاؤ۔ بتا دوں گا خان صاحب، اطمینان سے بتا دوں گا۔ آپ بھی تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے، اور بالکل پرواہ مت کرو، اکیلے نہیں ہو تم، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کی گوشوں میں چور تھا۔ کم بخت لانتی بھوریا چرن مکمل طور سے غائب تھا، وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مصیبت نازل ہو جاتی تھی۔ چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہاں زیادہ وقت رک گیا تو چاند خان بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عارضی طور پر میں بے شک ان کے ساتھ رہ سکتا تھا، مستقل نہیں۔ بہرحال اس رات چاند خان میرے پاس آ گئے، ساتھ ہی بستر لگوا دیے تھے انہوں نے، اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حقہ لے کر میرے ساتھ بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب، کچھ غلطیاں میرے اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر۔ میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی، اور اس کے بعد سعد اللہ صاحب زندہ نہیں رہے تھے۔ بھوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔ ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے، بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا ہے۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر ہیرا پھیری میں گزاری ہے میں نے، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہ لے پاتا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے محروم نہ رہو گے۔ یہ کالے جادو والے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ملعون کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا اور نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا خان صاحب، نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے صاحب، میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو۔ چاند خان صاحب نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا، کوڑی ہو گیا تھا، میں پاگل ہو چکا تھا، لوگ مجھ سے گن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑی، علیم الدین خان تھا ان کا نام۔ رتولی نامی جگہ ہے، وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے کے گئے، 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا۔ تب ایک صبح فجر کے وقت قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے، خوش ہو کر بولے، او میاں چاند خان، دل ادر دور ہو گئے تمہارے، مشکل حل ہو گئی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے، مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا، اور تمہارے لیے یہ بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل حل کر دوں، مگر فکر مت کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصہ ہوا حاضری نہیں دی، ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا۔ چاند خان نے کہا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ مجھے خود بھی یقین آ گیا کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے۔ منحوس بھوریا چرن تو اس تعویذ کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ خاصی رات گئے، خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا،
سفید چونے سے بھری ہوئی چھت پر سیاہ دھبے رینگ رہے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ متحرک تھے۔ میں چونک پڑا۔ سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکروہ شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھیں۔ اپنے جسم کے لیزدار مادے سے بناتی ہوئی لکیر وہ سب نیچے اتر رہی تھیں میری طرف۔ ان کا نشانہ میں ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ مجھ پر ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن انسان تو تھا، میری ساخت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خوف کے احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چاند خان کو بھوریا چرن کی کہانی تو سنا دی تھی، لیکن دل اس احساس سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ مجھے حیرت ہے کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویذ دکھایا تھا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی، آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی، کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی نمید مل جائے۔ مگر یہ مکڑیاں، شاید بھوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جوں نیچے آ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی آ رہی تھی۔ میں ان ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بھوریا چرن کی آنکھیں تھیں۔ کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا۔ وہ ان لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مکڑیوں نے چھت سے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ کود کر زمین پر آ گئیں۔ کیفیت یہ تھی کہ زمین ان کے منحوس جسموں سے ڈھک گئی تھی۔ تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ یہی نہیں، وہ دیواروں پر چڑھ گئی تھی، کھڑکیوں اور دروازوں پر چڑھ گئی تھی، پردوں پر نظر آ رہی تھی۔ ان کے ننھے منہ کھل رہے تھے، بند ہو رہے تھے، پردوں میں سوراخ ہونے لگے تھے، دروازوں کی لکڑیاں برادی کی شکلیں بکھرنے لگیں۔ وہ ہر شے کو کھا رہی تھیں، ہر چیز کو چاٹ رہی تھیں، اور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری آواز بند ہو گئی تھی، میرا بدن ساکت تھا۔ ایک بار جی میں آیا کہ انہیں مار دوں، بدن کو جنبش دی، لیکن جسم مجھ سے باغی ہو گیا۔ اپنے اعضاء پر میرا قابو نہ رہا۔ مجھے بس سانس لینے کی اجازت تھی، سوچنے کی اجازت تھی۔ میں بدن نہیں ہلا سکتا تھا۔ تعویذ سے تو چاند خان بھوریا چرن سے محفوظ تھے، لیکن اس شیطان سادھو کی مجھ پر مکمل اختیار تھا۔ وہ چاہتا تو یہ مکڑیاں دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑتی، مجھے چاٹ جاتی، میرے بدن میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی۔ میں انہیں نہیں روک سکتا تھا۔ بھوریا چرن یہ کام کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا، مگر اسے میری ضرورت تھی۔ مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ منظر بے حد بھیانک ہو چکا تھا۔ خونی مکڑیاں دروازے، کھڑکیوں کے فریم کھا چکی تھیں، پردے چٹ کر چکی تھیں، ڈیکوریشن کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ کھا چکی تھیں، دیواروں کا رنگ نگل چکی تھیں۔ یہ کام انہوں نے چند منٹ میں کر ڈالا اور مجھے اپنی مسیری نیچے ڈھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے کھا رہی تھیں، یہاں تک کہ میں فرش نشین ہو گیا۔ میرے پلنگ کا بستر، گدا، تکیہ سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹوں میں جا چکا تھا، اور اب وہ میرے بدن پر رینگ رہی تھی۔ مجھے ان کی سرسراہٹیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ میرے پورے جسم پر چھا گئی تھیں، میری ناک، میرے منہ، میری پلکوں سے گزر رہی تھیں۔ میں چیخ نہیں سکتا تھا، میں انہیں خود پر سے جھٹک نہیں سکتا تھا، میں بے بس مفروش تھا۔ دہشت سے میرا وجود اینٹ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دماغی قوتیں اس سے زیادہ ساتھ کیا دے سکتی تھیں؟ میں پے در پہ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعہ سے دوچار ہو کر کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا تھا، لیکن یہ دہشت ناک منظر میرے حواس چھیننے میں کامیاب ہو گیا، اور بالآخر خوف کی انتہا نے مجھے اس کربناک ہوش سے نجات دلا دی۔ بے ہوشی ہوش سے بدر جہاں بہتر تھی۔ پھر نہ جانے کب سماعت نے ذہن کے پردوں پر دستک دی، ہوش واپس آنے لگے، پلکوں کے پیپٹوں پہ روشنی آنے کا احساس دلایا، آوازیں الفاظ بن کر سمجھ میں آنے لگیں۔ ہوش آنے ہی والا ہے، یہ اجنبی آواز تھی۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، نسخہ مطب سے منگوا لینا، ترکیب استعمال لکھی ہوئی ہے۔ بہت بہتر۔ دوسری آواز چاند خان کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ جی ہاں، جی چاہا کہ آنکھیں کھول لوں، لیکن ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ لطف آ رہا تھا، مگر بات سمجھ میں آ رہی تھی۔
صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا۔ چاند خان شاید حکیم صاحب کو باہر چھوڑنے گئے تھے۔ یہ شخص بہت اچھا انسان ہے۔ اس دور میں بے لوث اتنی مدد کون کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے کچھ اچھے لوگ ملے تھے۔ ریحانہ بیگم اور سرفراز نے مقدور بھی میرے لیے کیا تھا۔ پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا، مگر ان کا اس کرنے کا جواز نہیں تھا۔ وہ میری شرافت سے متاثر ہوئے تھے، جس کے تحت ان کا گھرانہ ایک المیہ سے بچ گیا تھا، مگر یہ بھی ان کی نیک دلی تھی، ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان بھی کہاں رکھتے ہیں۔ وقتی اعتراف اور اس کے بعد اجتناب، کون کسی کے جنجال میں پھنسے۔ چاند خان واپس آ گئے۔ رات کی بھیانک واقعات یاد آ گئے تھے۔ پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کیا معلوم ہے۔ اس دوران چاند خان کی آواز سنائی دی، چندہ آنکھیں کھولو مسعود میاں، اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں خان صاحب، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ منگوا لیجئے، میں نے کہا۔ چاند خان خود ہی اٹھ کر باہر دوڑ گئے۔ خلوص کا وہی عالم نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے۔ چاند خان پھر میرے سامنے آ بیٹھے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب؟ اماں کیا ٹڈی دل گھس آیا تھا کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں ایک بار ٹڈی دل دیکھا تھا، درخت ننگے کر دیے تھے، گھاس پھوس اور پودوں میں ڈنڈیاں رہ گئی تھیں، مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی بگٹ کوئی بڑی چیز تھی۔ اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ دروازے، کھڑکیاں، دیواروں کا چونا، ہر چیز، سب کی عقل کھوپڑی سے باہر، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اوہ، گویا وہ صرف میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، فضل خان صاحب 5 بجے اٹھنے کے عادی ہیں، پورے گھر کا چکر لگانے کی عادت ہے، پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ تمہارے کمرے کے سامنے سے گزرے تو دروازہ ہی غائب دیکھا، ناچ کر رہ گئے، اندر گھسے تو وہ نکل بھاگے اور پھر سب کو جگا دیا۔ تمہارا کمرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 2 سال پرانا کھنڈر، تمہیں بے ہوش تھے اٹھا کر لایا گیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ سب کیا؟ کچھ نشان تمہیں ملے خان صاحب؟ کچھ بھی نہیں، وہ مکڑیاں تھیں، میں نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے بولے، لاکھوں مکڑیاں جو چھت پر نمودار ہوئی تھیں، اور پھر وہ نیچے اتر کر ہر چیز کھانے لگیں، بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آج کا ایپیسوڈ ہم یہاں ختم کریں گے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔